بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ پاکستان کی دونوں بڑی جماعتوں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون، ان دونوں کے اندر سے اب آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں اور یہ آوازیں خیبر پختونخوا سے اٹھ رہی ہیں۔ دونوں جماعتوں کے اندر من پسند اور پیراشوٹرز کو خوش کرنے کی الزامات لگ رہے ہیں، کسی ایک خاص خاندان کو ایڈجسٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اقربا پروری کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ورکرز نظر انداز ہو رہے ہیں۔ پہلے بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سابق وفاقی وزیر، انتہائی اہم رہنما شہریار آفریدی صاحب کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، جس میں وہ کوہاٹ میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے، پروٹیسٹ ہے وہاں پہ ورکرز کا جو کہ اوورال پی ٹی آئی کرتی آ رہی ہے پچھلے 10-12 سالوں سے، تو وہاں پروٹیسٹ کے اندر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آستین کے سانپ ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے اندر موجود ہیں، اور یہاں پر کچھ ایسے لوگوں کو جو پیراشوٹرز ہیں ان کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے، ورکرز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ہمارے صبر کا امتحان نہ لیا جائے، ورنہ علی امین اور عمر ایوب، ان دونوں کو کہا گیا کہ پھر یہ میری آخری بار ہوگی کہ میں آپ کو پیغام بھیج رہا ہوں، اس کے بعد پھر کوئی مجھ سے گلہ نہ ہو۔ ایک واضح دھمکی بھی ہے انڈائریکٹلی، اور بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم کیا کریں گے۔ وہاں پہ کوئی ایسی کھل کے بات نہیں تھی اس کلپ کے اندر کہ آخر بات ہو کس کی رہی ہے، لیکن اس کے اگلے ہی روز جب یہ کلپ وائرل ہو گیا تو یہ سوال ہوا بیرسٹر گوہر صاحب سے، جو کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، ان کے ساتھ شیر افضل مروت صاحب کھڑے تھے، تو گوہر صاحب نے کہا کہ جی کوئی گلہ ہے تو پارٹی پلیٹ فارم پہ آ کے بات کریں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی موجود شیر افضل صاحب کہتے ہیں کہ جی ان کا گلہ جائز ہے، جو بات اس وقت شہر آفریدی کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، اور وہ بات کر رہے ہیں خرم ذیشان کے حوالے سے، انہوں نے نام لیا ان کا۔ خرم ذیشان صاحب ہم نے پہلی بات کی تھی، ان کا تعلق کوہاٹ سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے کام کیا ہے، مشکل وقت کے اندر بھی پارٹی کے ساتھ موجود تھے، اور ان کا نام ٹاپ 5 میں نہیں تھا۔ شیر افضل مروت صاحب نے ان کا نام ٹاپ 5 میں ڈالا، اور شفقت صاحب جو کہ ملاکنڈ سے ہیں، ان کا نام ٹاپ 5 میں موجود تھا، اس کو ڈراپ کیا گیا، اور اب وہ ریزرو امیدوار کے طور پر ہیں، اور 5 ناموں کے اندر انہیں ڈالا گیا، اور پوری کوشش تھی کہ ان کا نام پہلے 3 لوگوں میں آئے۔ اب خرم ذیشان صاحب کا نمبر 5واں تو ہے، لیکن کیونکہ پی ٹی آئی کے اس ایوان سے 4 سے زائد جنرل نشستیں جیتنے کا امکان بہت کم ہے، تو اب پوری ایک پلاننگ کے تحت ایک دباؤ کریٹ کیا جا رہا ہے، جو کوہاٹ کی لیڈرشپ ہے وہ بھی، اور جو شہزاد مراد صاحب کا گروپ ہے وہ بھی، کہ کچھ بھی کر کے خرم ذیشان کو ٹاپ 4 کے اندر لایا جائے۔ ٹاپ 4 کے اندر نہ تو وہ مراد سعید کا نام ہٹا سکتے ہیں، نہ ہی فیصل جاوید کا نام ہٹ سکتا ہے، اور نہ ہی مرزا آفریدی صاحب، اعتراض ان کے اوپر ہی بہت زیادہ ہے، ان کا ہٹ سکتا ہے۔ ان کا ڈائریکٹ ٹارگٹ ایک اور ورکر عرفان سلیم ہے۔ اب ورکر ایک اور ورکر کا حق مار رہا ہے، تو یہ اوپر جو بیٹھا ہوا ہے مرزا آفریدی، وہ کہاں سے آیا؟ اس کے اوپر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں کہ کب نے کس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ جہاں پہ ورکر ہے وہ ورکر کوئی نقصان پہنچا رہا ہے۔ اگر ورکرز کی بات کی جائے تو پھر خرم ذیشان کے مقابلے میں عرفان سلیم اور شفقت صاحب کا بہت زیادہ ان کی کنٹریبیوشن رہی ہے، بہت کام کیا ہے، جیلوں میں گئے ہیں، گرفتاریاں ہوئی ہیں، احتجاج کیا ہے، 9 مئی کے بعد ابھی تک کارکنوں کو متحرک کیا ہے، سب کچھ کیا انہوں نے، لیکن کیونکہ شاید وہ پاور کوریڈور جو کہ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر بنے ہوئے ہیں، شیر افضل مروت صاحب، اسد کیسر صاحب، شہزاد آفریدی صاحب، علی امین گنڈاپور صاحب، ان کے ساتھ وہ قریب نہیں ہے، تو ان کو شاید نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو کام کے اعتبار سے یہ لوگ ان سے زیادہ کام کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ تو اب دھمکی آمیز رویہ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ شہریار آفریدی صاحب اور شیر افضل مروت صاحب، ان کی خرم ذیشان کے لیے یہ دھمکیاں کتنی کام آتی ہے، پارٹی ان کے سامنے لیٹتی ہے، یا پارٹی بھی وہاں پہ کچھ گٹس دکھاتی ہے اور خود کوئی فیصلہ کرتی ہے۔ اوپر آپ ٹھیک ہے، مرزا آفریدی صاحب، ظاہری بات ہے پارٹی کو فنڈ منڈز چاہیے، آپ وہاں پہ اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے، تو پھر اگر اتنی ہی پارٹی صاف اور شفاف ہے، اتنا ہی میرٹ کا بول بالا ہے، تو پھر کیجئے، تمام ورکروں کو لے کے جائیے جو لوگ اس وقت موجود ہے۔ ایون فیصل جاوید صاحب ایک ٹرم کر لیا، بس ٹھیک ہے، ورکر ہے، ایک ٹرم اس نے کر لیا ہے، کافی ہے، اور ورکرز کو موقع ملنا چاہیے۔ کسی نے ٹھیکہ تو نہیں رکھا کہ وہ 4 5 بار آئے گا دوبارہ بیٹھے گا۔ شبلی فراز صاحب بھی دوسری بار ہو گئے، ان کی بھی دوسری بار ہے، اعظم سواتی صاحب پھر سے کھڑے ہو رہے ہیں، تو پارٹی کو بھی اگر اتنا ہی اصولوں پہ چلنا ہے تو پھر پوری طرح اصولوں کو دیکھیں۔ دوسرا جو معاملہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے مسلم لیگ نون کے اندر۔ اختیار ولی صاحب جو کہ سیکرٹری اطلاعات ہیں صوبائی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ امیر مقام صاحب کا اپنے بیٹے کو
سینٹ کا ٹکٹ دینا، اس کے اوپر کافی اعتراض ہے، کافی لوگ اعتراض کر رہے ہیں، تنقید بھی کر رہے ہیں، اور کیونکہ ایک ہی گھر سے 3 لوگ آ رہے ہیں، امیر مقام صاحب صوبائی صدر ہیں، وفاقی وزیر ہیں، ان کا بھائی اپوزیشن لیڈر ہے، ایم پی اے ہے، اور پھر ان کا بیٹا سینیٹر بن جائے گا، تو کیا مسلم لیگ نون کی اور نہیں ہے؟ ان کا اعتراض بالکل جائز ہے، بالکل ٹھیک اعتراض کر رہے ہیں، اور یہ اعتراض ہر جگہ سے ہو رہا ہے، لیکن ان کے اس اعتراض کے اوپر ایک اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس طرح امیر مقام صاحب کو اپنے گھر کے باہر کوئی نظر نہیں آ رہا، کیا اختیار ولی صاحب کو گھر کے باہر کوئی نظر آ رہا ہے؟ ان کا ایک بھائی جو عبدالحق صاحب ہیں، 2008 میں وہ انتخاب ہارے تھے، چند 100 ووٹ انہوں نے لیے تھے، وہ جا کے پیسکو کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے اس کے ممبر بنے ہوئے ہیں۔ ان کے بھائی لیاقت ولی کو انہوں نے صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ دیا، خود وہ صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ لیا، خود انہوں نے ایم این اے کا ٹکٹ لیا۔ تو اگر ایک گھر کے اندر 3 ٹکٹ تقسیم ہو رہے ہیں، 2 ان کے اپنے، ایک ان کے بھائی کا، ان کا ایک اور بھائی الیکشن لڑ چکا ہے، پھر جا کے بورڈ میں بیٹھ رہا ہے، وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ساتھ یہ بھی اعتراض ہو رہا ہے کہ انہوں نے تو وفاق میں جا کے معاون بننا تھا، اور وہ معاون نہ بننا، یا شاید اس کے اندر امیر مقام صاحب کا کردار ہے ان کے معاون بننے سے ان کو روکنے کا، اس کا گلہ ان کو ہو رہا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اب صوبائی صدارت ان کو ملے۔ یہ ایک پارٹی کے اندر جو ایک چپکلش ہے وہ چل رہی ہے کہ اختیار ولی صاحب یہ سب کچھ چاہ رہے ہیں، اور گلہ یہ بھی آ رہا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اپنی گھر کی ایک خاتون کو ایم پی اے بھی بنانے کے خواہش مند تھے، جو کہ نہیں ہو سکا ہے۔ لیکن یہ اعتراضات مسلم لیگ نون کے اندر سے لگے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے اندر کے لوگ ہی ان پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ کو تو ایم پی اے بھی امیر مقام نے بنایا تھا، آج آپ انہی پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ ان کا اعتراض بالکل درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اعتراض کر رہے ہیں تو آپ بھی تو وہی سب کچھ کرتے آئے ہیں، آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ اس پورے پریشر سچویشن کے اندر امیر مقام صاحب پریشر لیتے ہیں، یا پریشر کے سامنے وہ دب جاتے ہیں، اور پھر ان کو خاموش کرنے کے لیے کچھ کیا جاتا ہے۔ میں بھی وزارتیں دی جائے، کوئی ایڈجسٹمنٹ کی جائے، کوئی رستہ بنایا جائے ان کے لیے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اختیار ولی صاحب کیا خاموش ہو جائیں گے، یا اگر ان کا موقف اصولی ہے تو اسی کو لے کے آگے چلیں گے۔